الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور لوگوں پر اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے اس گھر کا جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور نہ اس میں کوئی بد عملی کرے نہ بد زبانی کرے تو وہ اس عمل سے یوں لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے آج کی نشست میں انشاءاللہ حج سے متعلق کچھ معروضات پیش کی جائیں گی، کیونکہ حج کی جب درخواستیں جانا شروع ہو جائیں تو اس وقت جس شخص کے پاس استطاعت ہو حج پر جانے کی اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حج پر جانا، آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ،
جو معتدل انداز میں ضروری خرچہ وہاں ہوتا ہے آنے جانے میں، اور اس کی عدم موجودگی میں جو اس کے پچھلے گھر والے ہیں جو زیر کفالت افراد ہیں اس کے، ان کا خرچہ اگر بآسانی نکل سکتا ہے تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے، چاہے وہ 60 سال سے اوپر جا چکا ہو، چاہے وہ ابھی جوان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج فرض ہو جانے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آس پاس ماحول کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اوپر یہ فریضہ آ تو نہیں گیا، یا کسی ہمارے جاننے والے عزیز دوست رشتہ دار پر آ تو نہیں گیا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اور اس کی زندگی میں ایسا موقع آیا ہو اور اس پر حج فرض ہو چکا ہو، لیکن وہ لا علمی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، تو حج اس کے ذمے فرض رہے گا جب تک اس کے ورثاء اپنی جانب سے حج کروا نہ دیں، اس وقت تک اس کے ذمے حج رہتا ہے۔ اسی کو حج بدل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی اب وہ جو شخص دنیا سے جا چکا ہے اب تو وہ حج نہیں کر سکتا، لیکن اس کی جانب سے اس کے کوئی جو ورثاء ہیں وہ کروا سکتے ہیں تو کروائیں اس کا حج۔ وہ ایک تفصیلات ہیں کہ پھر کیا طریقہ ہے، لیکن مختصر سی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حج ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو آنے جانے کا، وہاں رہنے کا اور اپنے زیر کفالت افراد کا خرچ اس کے پاس موجود ہے تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اور حج کی فرضیت کے دن یہ ہوتے ہیں جن دنوں میں قافلے جاتے تھے، پہلے وہ ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ اب ہمارے ہاں ترتیب تھوڑی سی مختلف ہو گئی کہ حج پر وہی جائے گا جو ان دنوں میں جس کا نام آ جائے گا، جس کی درخواست منظور ہو جائے گی وہ جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ دن دیکھے جاتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کسی شخص کے پاس اتنی مالیت موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو حج کی فرضیت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس حکم ہی پورا ہوگا، اس کا تمہیں فائدہ بھی ہوگا۔ وہ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ فرمایا یہ ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس کا حج حج مبرور ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، فرمایا حج مبرور جس کا ہو، مقبول حج، تو اس کی جو جزا ہے فرمایا وہ جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کا حج قبول ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے سارے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے درمیان گناہ ہیں ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بندوں کے جو لین دین کے مسائل ہیں یا کوئی معاملات ہیں وہ بندوں کے ساتھ ہیں، وہ جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سب معاف، کیونکہ حج چیز ہی ایسی ہے، یہ عادت ہی ایسی ہے، یہ ایسی عاشقانہ عبادت ہے کہ جس میں جانے والا محروم نہیں رہتا۔ قدم قدم پر جو ہے اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، بارش گویا کہ اترتی ہے۔ فرمایا ان اول بیت، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، یعنی بیت المقدس بعد میں، اور دیگر جو متبرک یا مقدس مقامات ہیں وہ سب بعد میں۔ پہلی جو مقدس جگہ اس روئے زمین پر لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اور اس بیت اللہ کا حج ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ حج کریں اس گھر کا۔ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، سفر کرنا، جانا۔
تو حج جو ہے یہ سفر ہے اور وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر جو بھی اس کے آگے افعال ترتیبات وغیرہ ہیں وہ اس کے حساب سے کام کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ فرمایا کہ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے جو عاشقانہ رسموں کی حکایت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو حج سارے کا سارا ہی ایسا ہے کہ جہاں انسان کی جو عقل ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے کہ اس میں کیا ہے، راز کیا ہے، انسان کی عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ ابھی جو طواف ہے بیت اللہ کا، اس کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک ادا ہے، یہ ادا کی نقل ہے۔ ادا یوں ہوئی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا یا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے اس کا تذکرہ ہوا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں زمین میں جو میری نیابت کا فریضہ سرانجام دے گی، انی جاعل فی الارض خلیفہ یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، زمین میں ایک ایسا اپنا نائب بنانے والا ہوں کہ جو میرے احکامات کو نافذ کرنے میں میرا نمائندہ ہوگا، جو میں اسے اختیار دوں گا، اپنی ذات پر بھی اختیار ہوگا اس کو کہ وہ خیر پر چلے یا شر پر، ہدایت پر چلے یا گمراہی پر چلے، اور جو اس کے زیر اثر زمین ہوگی، علاقہ ہوگا، لوگ ہوں گے، ان پر بھی اس کو اختیار ہوگا، اور وہ اپنے اس اختیار کے ہوتے ہوئے میرے احکامات پورے کرے گا اور پورا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ اور مخلوق وہ ایسی ویسی ہوگی، فرشتوں سارا بتا دیا۔ فرشتوں نے آگے سے بطور استفسار یہ کہا کہ یا اللہ، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی آپ حیت ترکیبی بتا رہے ہیں اس کی، کہ وہ کھائے گی بھی، پیے گی بھی، اس کو بول و براز کی حاجت بھی ہے، اور اس کے اندر خواہشات کا ایک طوفان بھی ہے، پورا ایک سمندر ہے اس کے اندر خواہشات کا، اور دوسری جانب جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر چلنے کے جذبات بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا کمبینیشن بنے گا، کیونکہ فرشتے جو تھے ان میں خیر غالب ہے، بلکہ خیر ہی خیر، وہ تو اللہ کے احکامات سے دائیں بائیں ہوتے ہی نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں، فطرتاً معصوم ہیں، اور جنات جو ہیں ان میں شر غالب تھا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں خیر اور شر دونوں برابر برابر چلتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اچھے سے اچھے ڈیزائن پر پیدا کیا، اور پھر اس کے سامنے جو ہے نا پستیاں بھی کھول دیں، پستیوں میں بھی گر جاتا ہے۔ تو فرشتے اس مخلوق کے بارے میں سوچ کر حیرت میں گم ہو گئے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور انہیں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر آپ کو تسبیح و تحمید چاہیے، تقدیس چاہیے، ذکر اذکار چاہیے تو ہم کر رہے ہیں، اس مخلوق نے اور کیا کام کرنا ہے آ کر۔ تو اللہ رب العزت نے دو جواب دیے فرشتوں کو، ایک حکیمانہ جواب تھا، یعنی پوری ان کو سمجھائی ساری سلسلہ کہ اس مخلوق کے اندر میں کچھ ایسی صلاحیتیں رکھنے والا ہوں جو تمہارے اندر نہیں ہیں، ایسے فنکشن رکھوں گا جو تمہارے اندر نہیں ہیں، اور پھر اس کے ایک جو نمونہ دکھا دیا تعلیم کر کے آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو آپس میں تعلیم اسماء کا جو ایک امتحان ہوا، تفصیل لمبی ہے۔ تو ایک جواب تو یہ تھا جس سے فرشتوں نے تسلیم کر لیا، اور دوسرا جواب حاکمانہ تھا، اس میں فرمایا کہ خاموش، میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ جو اللہ کا جواب تھا دوسرے والا، تو اس جواب کو سن کر فرشتے جو ہیں وہ اتنا جلال تھا اس کے اندر کہ بیت المعمور کے گرد بے ساختہ گھومنے لگے۔ بیت المعمور ایسے ہی آسمانوں پر ایک گھر ہے، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، جیسا کہ زمین پر بیت اللہ ہے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ فرمایا کہ یہ ادا جو ہے یہ اب عبادت بن جائے گی، بیت المعمور کے آس پاس فرشتوں کی عبادت، اور فرمایا کہ زمین میں اسی جو ہے نا سیدھ میں اسی طرح کا ایک گھر بنایا جائے کہ جس کی میری مخلوق جو ہے دیوانہ وار طواف کرے گی، اس کے پاس دیوانہ وار گھومے گی، اور یہ گھومنا عبادت ہے۔
اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ طواف جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی ذکر مسنون نہیں ہے، مطلب فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پڑھنا ہے. آپ خاموشی سے 7 چکر لگا لیں طواف کے، تب بھی طواف ادا ہے، بغیر کسی اجر کی کمی کے ادا ہے. کوئی اس میں ذکر مسنون نہیں ہے. حالانکہ عبادت کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ جھکتا ہے، کوئی اپنے جسم کی ایسی حیت بناتا ہے جو عبادت کی ہوتی ہے، تعظیم کی ہوتی ہے، اپنی تواضع دکھاتا ہے، یا پھر زبان سے کچھ بولتا ہے. لیکن وہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. طواف میں تو بس گھومے جاؤ گھومے جاؤ گھومے جاؤ. لیکن یہ افضل العبادہ ہے علی وجہ الارض، اس جگہ پر. یعنی جب آدمی مکہ مکرمہ میں ہو تو فرمایا عام مسجد میں آپ آتے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو. وضو کے تحیہ بھی ہے اور تحیۃ المسجد بھی ہے، اور وہ ایک ہی 2 رکعت میں یہ دونوں چیزیں ادا ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی آدمی سنتیں پڑھ لے، اسی میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لے تو اس میں بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن نیت کرنی پڑے گی، ثواب تب ملے گا. تو عام مسجد میں تو یہ ہے، لیکن بیت اللہ میں جا کر یہ اصول بدل جاتا ہے. وہاں فرمایا تحیۃ البیت الطواف، تحیۃ المسجد الحرام الطواف، کہ یہاں کا تحیہ جو ہے 2 رکعت نفل جو ہے وہ بھی طواف ہی ہے. یعنی آپ نے طواف کر لیا تو آپ کا تحیۃ المسجد اسی کے اندر ہے. وہاں آپ نے تحیۃ المسجد میں لگے تو آپ نے گویا کہ افضل چیز چھوڑ کر کم تر میں لگ گئے، کہ وہاں سب سے بہتر عبادت جو ہے وہاں رہ کر بیت اللہ کے پاس وہ طواف ہے. اس لیے فرمایا کہ بیت اللہ پر ہر روز 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں. رحمت کی 120 نظریں پڑتی ہیں، جس میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف اس کو دیکھنے والوں کے لیے، بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے. اتنا یہ جو ہے طواف کا اتنا اجر ہے. اور جناب یہ عمرے میں فرض ہے، اس کے بغیر عمرے کے 4 فرض ہوتے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق. سر منڈوانا، عورتوں کے لیے سر کترانا، بال کتروانا. اگر وہاں طواف چھوڑ دیا تو عمرہ نہیں ہو سکتا. اور حج کے اندر بھی فرض ہے طواف زیارت. جب آپ واپس آتے ہیں تو طواف زیارت کرنا فرض ہوتا ہے. اس میں بعض دفعہ حاجی وہاں کوتاہی کرتے ہیں، تھک چکے ہوتے ہیں، چونکہ وہ کئی دن کا ایک پیچھے سے ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے ان کے اعمال کا. تو چونکہ یہاں سے سیکھ کر نہیں گئے ہوتے نا کہ کون سی چیز اہم ہے کون سی غیر اہم ہے، تو بعض دفعہ وہ سنتوں میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ فرض چھوٹ جاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو تھکا دیا، کھپا دیا ان کاموں میں جو کہ ضروری نہیں تھے، اور ضروری کام رہ گیا. تو اس لیے یہ بھی سیکھنے سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں سے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے. ورنہ آدمی جو غیر ضروری چیز ہے اس میں زیادہ وقت لگا دیتا ہے، زیادہ صلاحیتیں لگا دیتا ہے. تو بعض دفعہ حاجی وہاں جا کر طواف زیارت نہیں کرتے. ایک صاحب نے خود ہمیں بتایا، ہمارے عزیز ہیں، تو ہمیں لگے کہ میرے ساتھ تھے اپنے والد بھی تھے، کچھ چچا بھی تھے، کچھ اور برادری کے سے بڑی عمر کے ساتھ لوگ جاتے ہیں. تو حج پہ چلے گئے، کیونکہ حج ایک رسم بھی بن گیا ہے. حالانکہ رسم نہیں ہونی چاہیے، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے. یعنی بس ابا جی اب آپ فارغ ہو گئے، اب حج کراؤ. بھئی یہ حج نہیں ہے. ٹھیک ہے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن ابا جی بیچارے مارے باندھے کے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے بعض دفعہ عمر کے اس حصے میں ابا جی کو بھیجا جاتا ہے کہ وہاں جا کے جب وہ بیچارے گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ بیٹوں کو دعائیں دیں، بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. فلانے ڈھینگوں نے مجھے عمر کے اس حصے میں یہاں ٹھڈے کھانے کے لیے بھیج دیا. ایسی حرکتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے شروع میں نے بات عرض کی کہ جس شخص کے پاس ان دنوں میں جب درخواستیں جا رہی ہوتی ہیں حج کرنے کی استطاعت موجود ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، چاہے جوانی ہو. اور حج جوانی کا ہی ہوتا ہے. بڑھاپے کے تو دھکے ہیں، الا یہ کہ آدمی کو بہت کوئی جذبہ، طلب، شوق ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ وہاں جا کے آدمی بوجھ ہی بنتا ہے دوسروں کے لیے. لیکن بہرحال جائے گا تو اللہ قبول کرنے والے ہیں. تو حج عمر کے کسی حصے میں بھی فرض ہو جاتا ہے. بالغ ہونے کے بعد جب بھی عورت ہو، مرد ہو، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، ملازم، تاجر، کچھ بھی ہو، جس شخص کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. تو خیر مقصد یہ تھا کہ وہاں وہ جا کر کہنے لگے
کہ چلو جی طواف زیارت کرنا ہے، تو کہنے لگے نہیں ہماری ہمت نہیں ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ گویا کہ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آدمی جناب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور 4 سنتیں خوب خشوع خضوع سے ادا کرے اور تھک جائے، جب 4 فرضوں کی باری آئے جماعت کھڑی ہونے کے لیے کہ بس اللہ قبول کرنے والے یہی قبول کر لے، یعنی جو اصل کام ہے فرض ہے حج کا اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن وہ بڑی مشکل سے پھر کہنے لگے منت ترلا کر کے ان کا لائے کہ آؤ بھائی یہ فرض ہے، یہ رہ گیا، اور یہ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی جگہ کر رہا ہوں جا کر، یہ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں جا کے کچھ حاجی جو ہے نا اس طرح کے بھی سلسلے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری خیر حرکتیں ہیں جو سیکھ کر نہ جانے کی وجہ سے اور اہمیت نہ جاننے کی وجہ سے وہاں وجود میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو طواف کی بات عرض کر رہا تھا کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی ذکر نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن نہیں بھی کرے گا تو طواف پورا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی اس پر رحمتیں، 60 رحمتیں اس کے نام لگا دی اللہ نے، اپنی ہر روز کی 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے نام۔ اب اس میں کیا عبادت ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے، تو اس لیے نتیجہ یہ نکلا، بات یہ ہے کہ عبادت یا اچھائی، کہ کوئی چیز اچھی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ قابل تعریف ہے، یہ ہماری عقل طے نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی عقل کے لحاظ سے دیکھیں تو طواف میں کیا چیز ہے، 7 پھیرے ہی ہیں، لیکن اللہ کو اتنا پسند ہے کہ 60 120 میں سے آدھی رحمتیں جو ہے طواف کرنے والوں کے نام پہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو 2 جلیل القدر پیغمبر امام الانبیاء فرمایا کہ ان طہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو۔ تو یہ کر رہا تھا کہ حج جو ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے، اور عشق جو ہے وہ عقل سے کچھ آگے جا کے ہوتا ہے۔ تو حج کے اندر اللہ رب العزت اس چیز کی ہر جگہ پر سبق دیتے ہیں، کیونکہ حج اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی ہی بہت ساری ادائیں ہیں اس کے اندر۔ تو طواف تو فرشتوں کی ادا تھی کہ فرشتوں کو کی ادا اللہ کو پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو ایک اہم عبادت نہیں بلکہ حج کا رکن بنا دیا، عمرے کا بھی رکن بنا دیا، حج کا بھی رکن بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیں، سعی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو اس کا پس منظر سب جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، بھوک لگی، اماں ہاجرہ اکیلی ہیں، اور اس خیال سے کہ شاید وہاں کوئی قبیلہ مل جائے، مجھے کوئی بندہ مل جائے جس سے کوئی گفت و شنید ہو سکے، کوئی چیز لی جا سکے، جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں، پھر جاتی ہیں پھر آتی ہیں، اس طرح 7 چکر لگے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ اب یہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور ہزاروں مائیں تڑپتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا اور ان کے بچے کی بھوک میں یہ تڑپنا، اور ان کی اہلیہ کا یوں بار بار آنا جانا اتنا پسند آیا کہ اس کو فرض کر دیا۔ دیکھنے کو تو یہی ہے کہ دوڑنے میں کیا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، آپ چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، جیسے ہم یہاں واک کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، تو ایسے وہاں بھی چہل قدمی ہے، لیکن یہ چہل قدمی نہیں ہے، صرف یہ وہ عمل ہے کہ جس کو آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لاکھوں روپے برباد ہوں گے، اتنا اہم ہو گیا۔ تو یہ یہاں عقل کیا کہے گی؟ عقل جو ہے وہ یہی کہے گی کہ میرا یہاں بس نہیں ہے، مجھے پیچھے رکھ دو، یہ تو اللہ کا حکم ہی ہے، بس یہ تو محبت ہی محبت ہے، ادا ہی ادا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سب کو پابند کر دیا، تم بھی چلو۔ اور یہ بھی نہیں کہ غریب آدمی چلے گا، امیر نہیں چلے گا، نہ یا عام آدمی چلے گا، علماء نہیں چلیں گے، فقہاء نہیں چلیں گے، نہیں، انبیاء علیہ السلام سب کو یہ اس کا پابند کیا کہ سب چلو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے ہیں، یحکم ما یشاء ویفعل ما یرید، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ارادہ کرتا ہے اس کو حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر اس بات کو بڑی اچھی طرح واضح فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے جتنے بھی کام ہیں، آپ مثلا آپ مینا میں چلے جائیں جی، وہاں قیام کریں جا کر، وہاں کے قیام میں کوئی لمبی عبادتیں نہیں ہیں، کوئی نمازیں نہیں، کوئی روزے نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، بلکہ وہاں تو روزہ ہے ہی نہیں حاجی کے لیے، تو آپ لیٹے رہیں، سوئے رہیں، بیٹھے رہیں، عبادت دعا مانگنی آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن آپ سے جو مطالبہ ہے
حج کے رکن ہونے کے طور پر یہ جو بھی اس کا مرتبہ ہے وہ صرف اتنا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں قیام کرو، جا کر ٹھہر جاؤ بس. اور پھر اس کے بعد آگے عرفات ہے، اس میں بھی یہی ہے، دعائیں آپ نے مانگنی ہیں، اپنے اعمال قیمتی بنانا ہے، وقت بنانا ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن شریعت کو اتنا مطالبہ ہے کہ تم عرفات میں پاؤں لگاؤ بس. اور یہ تمہارا پاؤں لگانا اتنا قیمتی ہے کہ زندگی بھر کے گناہ جو ہیں وہ اس ایک پاؤں لگانے سے تمہارے معاف ہوں گے. یہ ہے. اور پھر اس کے بعد آئے جمرات ہیں، کنکریاں مارو جی. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اور کتنے سارے لوگ بیچارے جو ہیں وہ اسی چیز سے چکرا جاتے ہیں، جو اللہ کو نہیں جانتے اور اللہ کی جو حکمتیں ہیں ان کو نہیں جانتے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اللہ ہیں. ہماری عقل کے پابند نہیں ہیں، ہماری عقلیں ان کی مخلوق ہیں، ان کی پابند ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، پھیرے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. پھر کنکریاں مارنے، اس میں بھی کوئی ایسی بظاہر ایک عمل ہی ہے، لیکن کنکری رہ جائے گی تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، حق کے اندر مشکل پیش آئے گی. اور پھر قربانی ہے، قربانی میں خون بہانا ہے، وہ جو گوشت وہاں ہو رہا ہے وہ کہیں جو ہے وہاں تو اس کو ڈسپوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. قربانی کرنی پڑے گی آپ کو، اللہ کا حکم ہے. کچھ بھی ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یار اس سے اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو صدقہ دے دیں، غریب کو دے کے دیکھ لیں. حج آپ کا کوئی نہیں ہوگا، حج کا ایک اہم جو عمل ہے وہ رہ جائے گا. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حج جو ہے وہ انسان کو اللہ کے حکم پر مر مٹنا اس کی یاد دلاتا ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ والہانہ تعلق کا سبق دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی عقل کو، اپنے جذبات کو، اپنے تعلقات کو، اپنی ترجیحات کو سب کو ایک طرف رکھا. اللہ کا حکم جب بھی آیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. تو یہ ہمیں اس سے ملتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی زبان سے کچھ بری بات نہیں کہی، ولم یفسق، اور کوئی عمل سے برا کام نہیں کیا، ہاتھ سے پاؤں سے کوئی برا کام نہیں کیا اور زبان سے بھی کچھ برا نہیں بولا، تو یہ شخص کا حج مقبول ہو جائے گا، امید ہے. اور یہ ایسے واپس آئے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے انسان پہلے دن، یعنی بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے واپس آتا. تو یہ دو لفظ جو بولے گئے یہ بھی بڑے قابل غور ہیں کہ کیوں ایسے کہا گیا. ہمیشہ آپ کو اسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے جس کے آنے کے چانسز ہوں. جب آپ کسی راستے پہ جا رہے ہوں تو کسی سے آپ پوچھتے ہیں میں اس راستے پہ فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو کوئی اگر وہاں اس راستے پہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو سمجھ آدمی آپ کو بتائے گا اس راستے سے جا رہے ہو، لیکن دن میں جانا، رات میں نہیں جانا، دوپہر میں نہیں جانا، صبح کے وقت نکل جاؤ کیونکہ راستہ اچھا نہیں ہے، یہاں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو حج کے ساتھ اللہ نے یہ دو چیزیں جوڑ دی ہیں، رفث اور فسق، کہ عمل سے کوئی برا کام نہیں کرنا اور جناب اس سے زبان سے کچھ نہیں کرنا. تو بالخصوص جو زبان ہے اس کو حج کے موقع پر قابو رکھنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بڑا مجاہدہ بن جاتا ہے. تو جو بندہ اپنے آپ کو یہاں سے حاجی بنا کر نہیں جاتا، تیاری پہلے سے کر نہیں جاتا، تیاری ہم سمجھتے ہیں کہ شاید احرام لینا، اچھا احرام تولیے والے 2 لے لو، 3 لے لو، اور کیا لے لیں جی، اور کیا لے لیں جی، اور کیا لے لیں جی، یہ ڈال لو، یہ ڈال لو، یہ ڈال لو، اور اتنا بڑا جو ہے وہ بھاری سامان بنا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں تیاری اس کا نام ہے. نہیں، تیاری یہ نہیں ہے. وہ تو آپ ایک جوڑا ساتھ احرام کا لے لیں، کفایت کرے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی قیامت میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے 10 جوڑے کیوں نہیں لائے، فلاں کریم کیوں نہیں لے کے آئے، فلاں شیمپو اور فلاں جیل کیوں نہیں تمہارے سامان میں تھی، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. ہاں یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم حج پر آئے تھے، اتنا خرچہ کر کے آئے تھے، اپنی زبان کو قابو کر کے آئے تھے نہیں آئے تھے، غصے پہ کنٹرول کر کے آئے تھے نہیں آئے تھے. یعنی ادھر تو ابھی حرم کی 1 لاکھ کی نماز پڑھ کے آئے اور ادھر جناب آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاؤں پر کسی کا پاؤں آ گیا تو آپ پھٹ پڑے، برس پڑے اس پر، انے نظر نہیں آتا تجھے. تو یہ جو 1 لاکھ کی نماز ہے آپ نے لپوٹ کر اس کے حوالے کر دی ہے. تو یہ تیاری ہے کہ حج پر جس نے جانا ہے اور جانے کے دن ہے. عرض کیا کہ ان دنوں میں جس شخص کے پاس استطاعت ہوگی، جب درخواستیں جانا شروع ہوتی ہیں تو اس پر حج فرض ہوتا ہے، چاہے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، بالغ ہو گیا
مرد ہے عورت ہے اس پر حج فرض ہے. اگر عورت کے پاس اتنا زیور ہے کہ جس کو بیچ کر وہ جا سکتی ہے تو اس پر بھی حج کرنا فرض ہوگا. اگر کوئی ضرورت سے زائد زمین پڑی ہوئی ہے وہ بیچ کے جا سکتی ہے اس پر بھی حج کرنا فرض ہوگا. اس کی ضرورت میں فی الحال استعمال نہیں ہے. مکان پڑا ہے ضرورت سے زائد, دکان پڑی ہوئی ہے, کوئی بھی ایسی پراپرٹی جائیداد ہے جس کو بیچ کر وہ حج پر جا سکتا ہے, آنے جانے وہاں رہنے پچھلے زیر کفارت افراد کے خرچے کا نظم اس میں موجود ہے, اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. تو خود اپنی فکر بھی ہونی چاہیے اور اپنے آس پاس دائیں بائیں کے ماحول میں رشتہ داروں میں بھی اس چیز کی فکر ہونی چاہیے. اور حج ایک ایسی عبادت ہے, نازک فریضہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ پر فرض ہو گیا, اس لیے فرمایا کہ حج میں جلدی کرو, حج میں جلدی کرو, کیونکہ جب ایک دفعہ فرض ہو گیا اور بعد میں آدمی پر حالات آ گئے, بیلنس زیرو میں چلا گیا, مائنس میں چلا گیا, اب حج ختم نہیں ہوگا, حج کرنا پڑے گا. چاہے قرض پکڑ کے کرو, کچھ بھی کرو کہیں سے, کیونکہ جب اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا تب آپ نے سست کام لیا. یا پھر زندگی میں ہوتا نظر آئے تو ٹھیک, ورنہ پچھلوں کو وصیت کر کے جانی پڑے گی کہ میری جانب سے حج کروا دینا, ورنہ یہ فریضہ میرے ذمہ رہے گا. تو اسی طریقے سے جو شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا, ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار والدین میں سے یا کوئی بھی, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس پر حج فرض ہو گیا تھا, اس کو خود دھیان نہیں ہوا, توجہ نہیں ہوتی, بعض دفعہ دھیان نہیں ہوتا اس چیز کا, کیونکہ ہمیں دنیا کے اہتمام بہت ہوتے ہیں لیکن عبادات کی طرف ہماری اہتمام ذرا کم رہتا ہے. تو اس پر اگر حج فرض ہو گیا, وہ دنیا سے چلا گیا, تو اب پچھلے ورثاء جو ہیں اس کی وراثت سے مزے اڑا رہے ہیں. وہ جو بیچارہ ان کے لیے کما کر گیا, دے کر گیا, لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ شاید اس بیچارے کے اوپر حج فرض تھا. کہیں اللہ غفور الرحیم ہے, بھئی اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ ساتھ رازق اور رزاق بھی تو ہے. آپ کو جو کچھ دیا آپ بھی نکالو نا, رزق تمہیں ملے گا بعد میں, اس کے لیے تو غفور الرحیم ہے, اور تمہارے لیے رزاق وہاب باسط فتاح نہیں ہے. تو ایسا نہیں, اگر کسی پر فرض ہے تو اس کی پچھلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی جانب سے حج کروائیں. تو یہ حج کے بارے میں جو ہے آج یہ ان دنوں میں یہ وقت ہے اس کی فرضیت کا. اور پھر دوسری چیز جو عرض کی تھی کہ جس کا جانا ہو, چاہے پہلی دفعہ دوسری دفعہ, یہ کوئی نہیں, حج پر جس نے بھی جانا ہے, حج کا سفر ایسا ہے کہ اس سے پہلے سیکھیں, مسائل بھی سیکھیں اور رویے بھی سیکھیں. برداشت انسان سیکھ کے جائے, صبر سیکھ کے جائے, تو انشاءاللہ اس کا حج کا سفر بڑی حد تک 90-95% تک امید ہے, اگر انسان نے برداشت اور صبر سیکھ لیا ہے یہاں سے, تو اس کا سفر یہ انشاءاللہ حج مبرور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.